کیا ہم اس قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتے؟ اس میں کام اللہ کو کھانے کو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، شراب بھی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، شبہ سکتے ہیں سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، تو کیا آپ سے سوال ہے صاحب کس کو غیر مسلم کو یا ہم کو؟ آسان ہے، نگاہ آسان ہوا، اللہ کی قسم زنا آٹومیٹک مشکل ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی اور اس کا عنوان یہ رکھا گیا کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا۔ آپ سے انشاءاللہ میرا سوالات بھی ہوں گے، اس کے اوپر آپ بھی دھیان دیجیے۔ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ رمضان بہت نزدیک ایسا گزر گیا کہ وقت ہم کو پتہ نہ چلا، ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح کے حالات ہماری زندگی کے اندر اس طرح گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی پر اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا۔ شریعت اسلام ایک ایسا دین ہے جو تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل دائرہ ہے۔ یہ دین اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے پورے عالم کے لیے۔ لیکن اس رمضان سے ہم لوگ وہ چیزیں نہیں سیکھتے جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اس رمضان میں ہمارا جو وقت گزر گیا مشکل سے 2 سے 3 دن شاید بچے ہیں، جو بھی کچھ بچا ہے۔ اس رمضان میں ہم لوگ ابھی بھی بازار کے اندر اس طرح سے اپنی زندگیوں کو اندر چلا رہے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ یہ ہو جا رہا ہے۔ ذرا تھوڑا غور تو کیجیے، قرآن مجید کو لوگ 2-2 3-3 4-4 5 سورہ ختم کر رہے ہیں، ایسے ہے نا؟ اس کو اتنی تیزی میں ختم کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ کیا قرآن کو آپ سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ کیا قرآن کا علماء کرام نے ترجمے نہیں کیے؟ الحمدللہ کیے ہیں۔ تو ترجمے کس کے لیے کیے ہیں؟ ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہم اردو جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں یا اور کوئی زبان جانتے ہیں، کیا ہم اس قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتے؟ بالکل بدل سکتے ہیں۔ لیکن جب میں بات اکثر لوگوں سے بولتا ہوں تو بولتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، جانتے نہیں۔ ابھی اگر فلم کا پوسٹر بنا ہوگا نہیں تو فوراً پڑھ کے بتایا کون سی پکچر ہے، بات سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انسان میں نے بہانے بناتا ہے، یہ ایکچولی ہمارے بہانے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہانہ نہیں بنانا ہے، ہم لوگوں کو اللہ کا دیا ہوا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت اس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم کو طریقے بتائے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنا کر بھیجا۔ کس کو بنا بہترین امت؟ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کس کو؟ غیر مسلموں کو یا ہم کو؟ ہم ایمان والوں کو۔ ہم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ ہم خود کے لیے بھی خیر بنیں اور معاشرے کے لیے بھی خیر بنیں، لیکن ہم زحمت بڑے ہوئے۔ آج ہمارا معاشرہ ہم مسلمانوں کے اندر اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم شریعت اسلام پر صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں، اور علماء کرام الحمدللہ محدثین کرام اس پر بھی محنت کرتے ہیں، لیکن ہماری محنت ذرا سا بھی وقت نہیں نکالتی۔ ہم لوگ سائنس پڑھنے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے سارا وقت لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ رات گزار دیتے ہیں۔ کیا قرآن کو ہم ترجمے سے دھیرے دھیرے نہیں پڑھ سکتے؟ آپ ہر نماز کے اندر اس کا ایک وقت مانگیے، 5 منٹ یا 10 منٹ ہر نماز کے بعد، لیکن ترجمے سے پڑھیے۔ اور امت کے لیے ہم خیر تبھی بنیں گے جب ہمارے اندر خیر پیدا ہوگی، اور خیر پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح آپ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں نا، اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو بنتے ہیں۔ اس لیے اگر بہترین مومن بننا ہے تو اللہ کے کلام کو اسی طریقے سے عمل کرنا پڑے گا جس طریقے سے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ خطبہ کے اندر امام صاحب نے ایک لفظ بیان کیا، اشرف المبشر، جانتے ہیں اشرف المبشر 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت کی۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے حکم کو مانا پڑے گا، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، ایسا کر کے دکھایا ہے، اپنی جانوں قربان کی ہے، لیکن ہم اپنا وقت ہمیں بڑے آرام سے ایسا آرام کی زندگی مل رہی ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ قدر کیجیے بھائیوں، آج میں قدر کریں تو کب کریں گے؟ کب آئے گا وقت؟ وقت بیتا جا رہا ہے۔ میری عمر
الحمدللہ ابھی 35 سال ہے، مجھ سے بڑے بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، مجھ سے بڑے عمر کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، لیکن ہم اس چیز کا بغیر نہیں بنا سکتے. کل آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں کیا آپ یہ بولو گے کہ اللہ نے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا؟ بول سکتے ہیں؟ ہے ہمت بھی نہیں بنے گی، قدم سے بھی نہیں ہٹے گا. آپ جہاں کھڑے ہوں گے نا وہاں سے قدم بھی نہیں ہٹے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں کی وحشت اتنی خطرناک ہوگی کہ تم اپنا قدم ذرا بھی نہیں ہلا سکتے. اللہ کے سامنے ہٹ سکتے ہیں؟ اللہ نے سورہ ملک میں مجھے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہارے لیے زندگی اور موت بنائی ہے. کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والے بنے، تمہیں اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے بنے. تو یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے باہر نکل کے ذہن سے چھوٹ جاتی ہیں. ایسا نہ کریں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جس سے آج غیر مسلم بھی گھبراتے ہیں. کیا وجہ ہے گھبرانے کی؟ گھبرانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا واحد وہ دین ہے جس پر عمل کر لیا گیا تو انسان راہ راست پا جاتا ہے. ہم لوگ سب ہر نماز میں قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں؟ بیڑی سگریٹ پان تمباکو کھا کے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، شراب پی کر سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، جوا سٹا کھیل کے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے جس کو خود اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جو تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ کے دین سے. ہم لوگوں کو بھٹکنا نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ جو یہاں میں ممبئی میں کام کرتا ہوں، ابھی کچھ دن 13 یا 14 رمضان کا وہاں سے آیا تھا ہوں میں الحمدللہ پہ. چاند رات کی جس دن چاند رات تھی اسی دن دوپہر کو ظہر کے بعد 2 جنازوں کو کندھا دیا ہے. اس کو 2 جنازوں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان ہماری زندگی میں عطا کیا. کتنے لوگ ایسے جو رمضان سے پہلے گزر گئے اور الحمدللہ ہم موجود ہیں، آج تک بھی موجود ہیں. اللہ ہماری عمر میں برکت دے. آگے آنے والا رمضان اس سے بہتر گزارنے کی انشاءاللہ ہم توفیق دے. لیکن ہم لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑے گی. ہم لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں محنت کرنے کے لیے آپ اور ہم اتنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بھلا دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں الحمدللہ 1 2 3 4 یہاں سامنے دیکھنے کے سبب ہوئی. رمضان کے بعد آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم ایسے شہر یا 2 سے 3 سبوں کے ہم مسجد کا یاد ہیں. کیوں؟ کیا رمضان ہی کے مہینے میں ہم لوگوں کو سدھرنا ہے؟ دراصل رمضان کا وہ مہینہ جو ہم کو ملا ہے نا، یہ اس لیے ملا ہے تاکہ آنے والے اگلے 11 مہینے ہم اسی طریقے سے چاہے اسے رمضان میں گزاریں. اللہ نے جو فرمایا جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ کا حکم ماننے والے ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے ہو جاؤ. ہم لوگوں کو نہ حکم ماننا ہے، ہم لوگوں کو شیطان کا حکم نہیں ماننا. ابھی نا عید پر سب جانتے ہیں عید پر پکچر لگے گی سب سے زیادہ کانٹینی میں ہم لوگ بھی ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنے طرف خود بلاتے ہیں. کلا دیتے اس بات کے اوپر اللہ رب العالمین جو رحم کرنے والا ہے معاف کر دے گا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے مسلمانوں کو. اللہ رب العالمین ایسا معاف نہیں کرنے والا. اللہ رب العالمین معاف کرنے والے کے لیے وہ خود جانتا ہے اپنی صفت سے اپنی قدرت سے کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے. ہم پہلے سے ہی گمان بنا کر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم لوگ بھٹکتے رہیں گے. قرآن کا ہر انسان یہ وعدہ کرے اپنے آپ اللہ سے کہ ہر روز ہم کو قرآن کے ترجمے کو پڑھنا ہے، چاہے آدھا سبق پڑھے، چاہے 1 سبق پڑھے، چاہے 5 منٹ پڑھے، چاہے 10 منٹ پڑھے. ہر انسان اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ جس طریقے سے انشاءاللہ ہم نماز کو قائم رکھے ہوئے ہیں اسی طرح نماز کو انشاءاللہ زندگی میں قائم رکھیں. وہ انشاءاللہ ہے نا. یہ زندگی ہے انشاءاللہ. یہ آمین مستقبل دیکھیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. آپ کے ہمارے ساتھ موت لگی ہے. ہم لوگوں کو سب کو مرنا ہے لیکن آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. جنت کیسے نہیں جا سکتے؟ جنت میں جانے کے لیے کچھ قاعدے کچھ معلوم ہیں، ان کو فالو کرنے پڑیں گے، ان کو اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے تو اس طرح جنت میں جا سکتے ہیں. اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اتاریں. دوسروں کو مت دیکھیے. چسکے لینے والے بہت ہیں آپ کو دنیا میں. ایک دوسرے کی مذاق بنانے والے آپ کو دنیا میں بہت ملیں گے.
لیکن ان کے چکر میں مت پڑیے. اللہ نے جو دین آپ کو مل گیا, ہر گھر کے اندر قرآن رکھا ہے الحمدللہ, لیکن قرآن کو ترجمے سے پڑھیے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری زندگی اس دنیا میں بہتر گزرے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کا قانون لے کر آئیں. دنیا میں چھوڑ دیے بہت کچھ ہو رہا ہے, دنیا میں ہمارے آپ کا بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم جس طرح رمضان المتقی رہتے ہیں, پرہیزگار رہتے ہیں, یہ سب تیرا فضل ہے, ہمیں کرم ہے اسی کی طرح چاہا اپنی زندگی کو زندگی چاہیے. پچھلے ہفتے میں یہی تھا الحمدللہ میں ایک بھائی نے نکاح کے تعلق سے ذکر کیا تھا, یاد ہوگا آپ لوگ, وہ بہت اچھی بات انہوں نے بتائی تھی, لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے نکاحوں میں آسانیاں رکھیں. نکاح آسان ہوا, اللہ کی قسم زنا آٹومیٹک مشکل ہے, پتہ نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ زنا ایسا ختم ہوگا کہ نکاح کے پیغام کو صحیح طریقے سے چلاؤ, اپنی زندگی کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نکاح کرنا بہت آسان ہے. الحمدللہ میں نے میرا نکاح 2021 میں اسی طریقے سے کیا. کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے, لیکن مجھے اللہ کی ناراضگی نہیں چاہیے. میں نے کوشش کی, اللہ مجھے اس کا اجر دے, آپ سب کو انشاءاللہ دے. نکاح کا پیغام صرف آسان ہے بہت, اور صرف 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, نکاح مسجد میں کر لو اور بہتر. سورہ اس کے لیے ایک حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی, جس میں اللہ نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد. نکاح کے پیغام کو عام کرو اور مسجد میں سے منعقد کیا کرو. مسجد میں نکاح کرو گے نا تو انشاءاللہ آٹومیٹک سارے ڈھول ڈھماکے آج بعد کے سب الٹے سیدھے کام ختم. اسٹڈی کیجیے اللہ کے گھر سے, اللہ کے گھر سے شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی جو ایک روٹین ہے, جو ایک اسٹارٹنگ ہے, وہ اللہ کے دین سے ہوگی. اس کے بعد ولیمہ, باقی خلاص کچھ نہیں ہے, کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی ولیمہ کوئی بڑا کوئی ہلدی ولی, یہ سب کچھ نہیں, سب بڑے رسمیں ہیں, اور چیزوں میں نہیں جانا. نکاح کو آسان جتنا آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو اور دوسرے بھائی جو طاقت نہیں رکھتے ان کے بچوں کے لیے بھی آسان ہوگا. آج کتنے ایسے آپ خود بھی جانتے ہیں, سوشل میڈیا میں ڈالے ہیں, آپ کتنے ایسے آج بھی ایسے گھر ہیں جن کے نکاح جب ہوتے ہیں نا تو ان کے بازو والے یہ سوچتے ہیں کہ میری بچی کا نکاح کس طرح ہوگا, اتنا خرچہ کرنا ہے. میرٹھ میں ابھی تقریباً 6 سے 7 مہینہ پہلے ایک نکاح ہوا تھا, ویڈیو آج تک پاس میں دیکھا تھا. 2 کروڑ روپے دلہا کو دیے گئے تھے, 2 کروڑ, اور ہر دلہا والے کے ساتھ جو بتایا تھا اس کو دی گئی تھی موٹر بائک کی. کیا یہ فالتو کا اسراف ہے. آپ اس پیسے کو اس کام کے لیے لگا سکتے ہیں جو لوگ نکاح کرنے کے لیے جن کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پیسے کا اندر روگ ہے نا تو ذرا جا کے پیسہ اپنے ہاسپٹل کے اندر جا کے دیکھو, شہر سارا بھول گئے. آپ کے ہاسپٹلوں میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو لوگ سال سے لیٹے ہوئے بستروں پر, گھروں میں دیکھو ایسے ایسے مریض آپ کو ملیں گے جو بیچارے خود بھی پاتے, جن کی ٹوائلٹ اور باتھ روم پیشاب آپ بچے لوگ خود گھر میں صاف کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, دیکھو تو بہت سے مریض آپ پیسہ لگانا تھا, پیسے کا روگ ہے نا آپ کو, جاؤ ذرا لوگوں کو دیکھو جو جیل کے اندر معصوم بن ہے, اس کے لیے پیسہ لگاؤ. پیسہ تم کو لگانا ہے, پیسے کا روگ ہے. اگر پیسہ تمہارے پاس ہے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے, اس کا غلط استعمال نہ کرو. کل کو اللہ رب العالمین کی نعمت پوچھ ہوگی نا, آپ اپنی زبان نکالنے سے ہوگے سوائے شرمندگی کی, تو پوری دنیا میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا. کیا فائدہ ہے چیزوں سے؟ فالتو اسراف کرنے سے ہو جاتا ہے. فالتو اسراف نہ کریں. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے, اس کے اندر اتنا ہی کام کریں جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے, جو خود دین اسلام کے دائرے میں کرے. دین اسلام کے دائرے میں رہیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا, کوئی ٹس پس نہیں کر سکتا آپ کو انشاءاللہ. لیکن یہ کام کرنے پڑے گا, ایسے نہیں چلے گا. میں آج اس سے پہلے میں ممبئی کے اندر مسجد میں جمع بولا تھا, آج بھی یہاں بولنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے ممبران اور مسجد کے ٹرسٹی جو بھی ہیں, ایک کوشش کر لیجیے کہ جو رستہ مسجد کے آنے کا اندر وہ ہے نا, اس جگہ پہ جنازہ رکھ لیجیے, جنازے کا پلنگ, اور اس کے اوپر رکھ لیجیے خالی کفن, اور اس کے اوپر دیجیے کچھ الگ الگ پیٹرن کہ ہم کو یہاں جانا ہے, ہمیں مرنا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مردے کو لٹایا جاتا ہے, تو ذرا دیکھ کر کے ضرور حاصل ہوتی رہی. ہر 10 دن کے اندر اس کے اندر میٹر چینج کرتے رہیے, سب کو فکر نہیں ہوتی. یہاں سے باہر نکلتے ہیں, باہر نکلتے ہیں دماغ سے سب چیزیں ختم, کیونکہ شیطان فوراً پکڑ لیتا ہے. شیطان ابھی بھی موجود ہے. رمضان میں جو کہا جاتا ہے نا شیطان پکڑ نہیں جاتے ہیں, اللہ کی قسم شیطان واقعی پکڑ نہیں جاتا ہے, لیکن وہ سرکش شیطان کو یہ کرتے ہیں جن کا کام عالم قائم کرتا ہے. اصل شیطان کو ہمارے اندر مسئلہ جو آج تک کتنی
آپ ہمارا دیکھے جانے میں کہانی اور گھومنا پھرنا اور عید کو ایش و آرام سے ہو رہی ہے. فلسطین کا حال ہے 17 مارچ یہ 2025 واپس اسرائیل نے پھر سے حملہ کیا. کچھ دل پہ بھی نہیں ہے, کچھ آ رہا ہے سمجھ کہ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر. وہ حالت ہو رہی ہے دیکھ کر آپ ہوں گے. آپ میں سے گھر میں کسی کا جراثیم ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کا معصوم ہو جاتا ہے, پھر انسان کا پریشان ہو جاتا ہے. تو ان پر بھی دھیان دیجیے, وہ بھی بہت ضروری ہے. اپنی عید اگر آپ بنا رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو موقع دیا عید بنائیے, لیکن اس خوشی کو بالکل بھی اس طریقے سے ہائلائٹ مت کیجیے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا میں سیلفی لے کر کے دکھائیں. ایسا نہ کریں. کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ اپنی اسٹیٹس کے اوپر افطاری کا فوٹو لگاتے ہیں. وہ افطاری کا فوٹو کسی غریب بچیا کوئی غریب آدمی دیکھے گا اس کا دل میں پلانی ہوگا, کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پر دھیان دیں گے انشاءاللہ تو ہم ضرور ایک بہترین مسلمان بنیں گے, ایک بہترین مومن بنیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ویسا بنا جیسے سارے کام کرتے ہیں. ہماری اوقات تو نہیں ہے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا. کوشش کرنا میں کچھ نہیں ہے, کوشش کرنا ہمارا فرض ہے, کیونکہ آخر میں اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جان میں لکھا ہوگی. اللہ کا موجود ہے, اللہ کا کے پاس ہے, ہندی آپ کے پاس آتی ہے, آپ ہندی کا ترجمہ پڑھیے, اردو آتی ہے اردو پڑھیے, لیکن قرآن مجید کو ترجمے سے ضرور پڑھیے تاکہ آپ کی دیکھ کر خیال آئے. ضروری ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے مختلف بنائے رکھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے تمام لوگوں کو